خرچ کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی کامیابی کا ذریعہ دنیا سے جانے کے بعد لوگوں میں عطا فرمائے گا. اور اسی کو ساور کنڈلا کی سرزمین پر سیدی سرکار دادا بابو قادری فاطمی کہتے ہیں. وہ ذات ہے جو انسانوں تو انسانوں جناتوں کے دلوں پر بھی راج کرتی تھی. سبحان اللہ. وہ اللہ والے تھے، لیکن آج ہم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ وہی بستر پر. صبح اٹھے، گئے، شام کو آئے، سو گئے، اذان ہو رہی، ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہماری مسجدیں ویران ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آج پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وجہ یہی ہے کہ اے امت مسلمہ، تمہیں اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج کہاں انسان عبادت کرتا ہے؟ آج کہاں انسان موت کی فکر کرتا ہے؟ آج ہماری عمر 60 سال تک نہیں پہنچتی، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. آج ہماری عمریں کم ہو گئی ہے. آج ہماری جوانی ہم نے اس طریقے سے گزاری کہ جس طریقے سے گناہوں میں ہم گزارتے ہیں. آج ہمیں قرآن کی ضرورت تھی، ہم نے موبائل کو پکڑ لیا. آج ہمیں قلم کی ضرورت تھی، ہم نے موبائل کو تھام لیا. یہی موبائل نے ہمیں دنیا میں ڈال کر قبر اور آخرت کو بھلا دیا. معاف کرنا، یہ کڑوے لفظ ہے، استعمال تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن دو طریقے سے. ایک یہ ہوتا ہے اگر اس میں قرآن پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اگر اسی موبائل میں قرآن پڑھو تو ثواب ہے، اور اگر اسی موبائل میں کوئی ناچ گانا چلاؤ تو عذاب ہے. یہ بھی وہی طریقہ ہے. اگر تم اللہ کی عبادت کے لیے تم مسجد میں جاؤ اور نیت کرو کہ اللہ یہ نماز تیری رضا کے لیے پڑھتا ہوں تو کامیابی ہے. اور اگر یہی نماز کو یہ طریقے سے پڑھو کہ اللہ مجھے برکت دے دے گا، رزق میں دے دے گا، بے پناہ دولت مل جائے گی، تو یہ گناہ ہے. تو یہ لالچ ہو گئی نا بھائی، ایک لالچ. اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھو تو اللہ بے حساب دولت عطا فرماتا ہے نا. اسی لیے تو نماز کے تعلق سے بھی شاعر کہتا ہے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ارے خدا کھڑا ہے سامنے نظر اٹھا کے دیکھ. وہ نماز بھی نماز ہوتی ہے کہ جس میں سب ملتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو تو، ہے نا. لیکن آج ہم اور آپ جس زندگی کو گزارتے ہیں وہ شریعت سے ہٹ کے ہماری زندگی ہے. معاف کرنا، کیوں؟ آج جس دین کی ضرورت تھی وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے. آج جس قرآن کو ہمیں تھامنا چاہیے آج وہ قرآن ہمارے گھروں میں نہیں ہے. آج جس بچے کو قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے آج وہ بچے ہمارے 3 بجے تک گیمیں کھیلتے ہیں موبائل پہ. اللہ اکبر. جاگتے رہتے ہیں، اپنی زندگی اپنی جوانی کو برباد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی. جس جوان کو مسجد میں آنے کی ضرورت ہے آج وہ باہر گھومتے رہتے ہیں. جس بزرگان دین کو مسجد کی طرف آنا چاہیے آج وہ بزرگان دین اپنے بستر پر بیٹھ کر کہتے اللہ ہدایت دے گا تب مسجد جائیں گے. ارے بھائی تو جا کے تو دیکھ، جانا تیرا کام ہے، ہدایت دینا رب کا کام ہے. لیکن آج جنت سب کو چاہیے ہے بھائی. جنت આપણે બધાયને જોઈએ છે. જન્નતી મારે જન્નતમાં જવાનું, પણ જન્નત के लिए तैयारी भी की है कुछ. हाँ, जन्नत ऐसे कैसे नहीं मिल जाएगी. आसान नहीं है जन्नत का सर्टिफिकेट ले लेना. जन्नत मिलने के लिए भी जन्नत की तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि हम कब्र में जाएंगे तो 3 सवाल पूछे जाएंगे, है ना. क्या मन रब का, तेरा रब कौन है. आज हम अजान देते हैं ना कब्र पे, अल्लाह अकबर, जब फरिश्ते अंदर आते हैं क्या कहते हैं फरिश्ते, मन रब का, तेरा रब कौन है. अगर बंदा नेक होगा तो कहेगा मेरा रब अल्लाह है. दूसरा सवाल करते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है. अगर बंदा नेक होगा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा दीन इस्लाम है. और जब तीसरा सवाल किया जाएगा हादा फी कुंतुम तकुलु हक्की हाज़र रसूल, कि इनके बारे में क्या कहना चाहता है. वहाँ यूं नहीं पूछेंगे कि ये नबी है, ये अंबिया है, ये पैगंबर है, ये रसूल है. वहाँ ये पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या कहना चाहता है. जब बंदा ऊपर आवाज दे रहा होगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कब्र में ये कहा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं, जिनका दुनिया में रहकर मैं कलमा पढ़ता था, जिनका दुनिया में रहकर मैं शरीयत पर अमल करता था, जिनके
کے صدقے میں اللہ نے مجھے دین عطا فرمایا تھا. اگر مومن نیک ہوگا تو یہ گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا, اور جب یہ گواہی ہو جائے گی تو فرشتے کہیں گے اسے سونے دو, یہ آقا کا غلام ہے. یہ شان ہونی چاہیے امتی کی. لیکن آج ہم میں سے آپ ایک کو بھی یہ جوابات یاد نہیں ہوں گے, معاف کیجئے گا. جوابات تو دور کی بات ہے, کچھ لوگ میرے امت مسلمہ ایسے بھی ہوں گے کہ جس کو فرض کے, غسل کے واجبات اور فرض بھی یاد نہیں ہوں گے. ایسا ماحول ہے ہمارا. لیکن کیوں آج ہمارے گاؤں میں مدرسے ہیں, لیکن کبھی ہم نے خیال کیا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف روانہ کریں؟ کیونکہ جب بچہ مدرسے کی طرف چلتا ہے تو فرشتے اس کے نیچے پروں کو بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے جا رہا ہے. سبحان اللہ. سوچو ذرا کتنا بڑا فائدہ ماں باپ کے لیے. لیکن آج ہم اور آپ نے اسی مدرسوں سے جو ہے بچوں کو دور کیا. کیوں؟ دنیا کے کام کے حساب سے. نہیں میرے بھائی, دنیا کا کام ہمیشہ رہنا ہے, لیکن اگر بچہ کچھ پڑھ لے گا نا تو وہ پڑھنا آپ کی قبر کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ سبحان اللہ. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن آج ہمیں کہاں پرواہ ہے اس موت کی؟ آج کہاں ہمیں فکر ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جس کی میت کو آج ہم نہلا رہے ہیں کل ہمیں بھی اسی طریقے سے کوئی نہلائے گا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آج اسے کفن میں لپٹایا جا رہا ہے, کل نرم گدوں میں سونے والا, نرم بستر پر آرام کرنے والا, آج وہ کفن میں لپیٹا جا رہا ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانے کے بعد 5 میٹر کفن میں ہمیں لپیٹ دیا جائے گا؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ اندھیری کوٹڑی قبر جسے کہتے ہیں, آج اس گھر میں ہمیں لائٹ چلی جائے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم کیسے گرمی میں رہیں, اس گرمی میں ہم رہ نہیں سکتے. کبھی خیال کیا ہے وہ اندھیری قبر میں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے وہاں لوگ اتنی سی جگہ باقی نہیں رکھیں گے, پتھر رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ یہاں سوراخ کے مٹی جانے نہ پائے, بند کر دو. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں کیا. اس زندگی کو دنیا کے حوالے کرنے والوں سوچو ذرا, جب ملک الموت آئے گا تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جب فرشتے آئیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس دنیا سے محبت کرنے والوں, یہی دنیا تمہیں 4 کندھا دے کر قبر میں چھوڑ کر چلی جائے گی. وہاں کوئی ساتھ نہیں آئے گا, بیوی ساتھ نہیں آئیں گی, بچے ساتھ نہیں آئیں گے, رشتہ دار ساتھ نہیں ہوں گے, عزو اقارب ساتھ نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ جس نے ہمیں دنیا میں ولادت یعنی پیدا کیا وہ بھی ساتھ نہیں آئیں گے. وہ بھی دنیا میں ہی رہ جائیں گے, اندھیری قبر میں چھوڑ کے سب تنہا چلے جائیں گے. وہاں ہمیں ہی ہمارا حساب دینا پڑے گا. اور وہاں حساب ہم کیا دیں گے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ آج اگر بندہ اس دنیا میں غیبی مخلوق کو دیکھ لیتا ہے, جنات کو اگر بائی چانس دیکھ لیتا ہے تو ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے. ذرا سوچو کہ ملک الموت کا عالم کیا ہوگا, حضرت اسرائیل کا عالم کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ جب موت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو 5 فرشتے آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ 5 فرشتے. بولو کتنے؟ 5 فرشتے. اب کہیں گے باپو روح کھینچنے والا تو ہے کہ یہ 5 کا کیا کام ہے؟ آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں, حدیث سے بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو 5 فرشتے آتے ہیں, اور جب 5 فرشتے آتے ہیں تو 2 پاؤں پکڑتے ہیں, 2 ہاتھ پکڑتے ہیں, اور جو حضرت اسرائیل وہ اپنی روح کو بندے کی روح کو نکالتے ہیں. سوچو ذرا ہمارا انجام کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, موت کی سختی کیا ہے, موت کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, اللہ والا ہے, تو فرشتے اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے وہ بندہ سویا ہو, اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں اس دنیا سے کب چلا گیا. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ بندے کی روح کو اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک عورت آٹا گوندھ رہی ہو، آٹا باندھ رہی ہو اور اس میں کوئی بال اٹک جائے اور اس بال کو آہستہ سے نکال لے، اس طریقے سے نیک بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور ہمارے جیسے گنہگار کی روح کو، ہم جیسے سیاہ کار، خطا کار، بدکار کی روح کو کیسے نکالتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو کہ جو گنہگار بندہ ہوگا اس کی روح کو فرشتے اس طریقے سے نکالیں گے کہ جس طریقے سے کبھی اس کے گھٹنوں میں پھنسا دیا جائے گا، کبھی سینے میں پھنسا دیا جائے گا، کبھی سر میں پھنسا دیا جائے گا، کبھی پاؤں میں پھنسا دیا جائے گا۔ جتنی تکلیف اسے اس دنیا میں رہ کر نہیں ہوئی ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف جو گنہگار بندہ ہوگا، گنہگار امتی ہوگا، اس کو روح نکلتے وقت دی جائے گی۔ آج ایک بخار آنے پر ہم 50 ڈاکٹر بدلتے ہیں، 50 ڈاکٹروں کا علاج لیتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، پھر بھی ہمیں اگر ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو ایم ڈی کو دکھاتے ہیں کہ شاید اس سے اچھا ہو جائے۔ ذرا سوچا ہے کہ جب موت آئے گی تو تمام چیزیں کہاں جائیں گی، تمام درد کہاں جائیں گے؟ دنیا کی تکلیفیں اچھی ہے، دنیا کی بیماریاں اچھی ہے، لیکن وہ قبر کا عذاب بہت مہنگا ہے، موت کی سختی بہت کڑک ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر آئے ہو تو اعمال کر کے جاؤ، اس دنیا کے اندر آئے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جاؤ۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، آخر موت آنی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں موت کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں قیامت کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں عذاب الہی سے ڈرنا نہیں ہے۔ آج ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو معاف کرنا بڑے سخت لفظ ہے کہ ہم دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، ہم ایڈورٹائز دیتے ہیں کہ فلاں اس طریقے سے کرو۔ ذرا سوچو کہ آج وہ قبر میں سویا ہے، آج ہم اسے سلا رہے ہیں، لیٹا رہے ہیں، کل ہمیں بھی کوئی لیٹائے گا۔ آج اس پر مٹی دی جا رہی ہے، دبایا جا رہا ہے، کل ہمیں بھی کوئی دبا کر جائے گا۔ کبھی خیال کیا ہے آپ نے؟ نہیں سوچا۔ کبھی کبھی ہم جیسے گنہگار سوچتے ہیں نا تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ جب دنیا کی تکلیف سہن کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے تو وہ قبر کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت ہنستی ہوئی نکلی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو رک گئے اور کہا، اے صحابہ، جو میں جانتا ہوں قبر کا عذاب، اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تم مسکرانا چھوڑ دو گے۔ لیکن آج کہاں فکر ہے اس امت کو کہ جس نبی نے ہمارے لیے پتھر کھائے، کہاں فکر ہے اس امت کو جس نبی نے ہمارے لیے گالیاں بسائن کی، کہاں فکر ہے اس امت کو کہ ہمیں رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، کہاں فکر ہے ہمیں؟ بس ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو دنیا کے حساب سے گزارتے ہیں، دنیا کے لیے گزارتے ہیں۔ آج ہم 1 گھنٹہ نماز کے لیے 5 وقت میں نہیں نکال سکتے۔ سوچو ذرا ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جو گنہگار بندہ ہوگا اس کی روح اس طریقے سے نکالی جائے گی کہ کوئی نیا تکیہ اگر اسے کانٹے دار درخت میں ڈال دیا جائے اور اگر اسے کھینچ لیا جائے تو جس طریقے سے روئی کے ریزے ریزے ہو جائیں گے اس طریقے سے مرنے والے گنہگار بندے کی روح کو نکالا جائے گا۔ سوچو ذرا انجام کیا ہوگا ہمارا، لیکن فکر نہیں ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ آج ہم صرف سنتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں، جوتیاں لے کر چلے جاتے ہیں۔ آؤ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبرستان جایا کرو تو جوتیوں کو گیٹ پر اتار دیا کرو، یہ نبی کا فرمان ہے۔ صحاباؤں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں کون اللہ والا کیسا ہوگا ہمیں کیا پتا، کیونکہ مرنے والے سب صحیح نہیں ہوتے، کوئی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کے کفن کو ہزاروں سال بعد بھی داغ نہیں لگتا، جن کے کفن کو ذرا سی مٹی چھوتی بھی نہیں ہے، ایسے اللہ والے بھی قبرستان میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی جایا کرو تو جوتیوں کو گیٹ پر اتار دیا کرو۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ ہمارا چپل اگر کسی اللہ والے کی قبر پر رہ گیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، انہیں تکلیف ہوئی تو ہمارا حال کیا ہوگا۔
سوچو ذرا، آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں نا تو قبرستان میں جانے کے بعد 3 مرتبہ مٹی دیا جاتا ہے قبر کو بند کرنے کے بعد. علی بھائی 3 مرتبہ مٹی دیتے ہیں. آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے؟ آؤ میں بتا دوں. فرماتے ہیں منہا خلقناکم